بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ سے میرے لیے خاص رہا ہے۔ جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر جاتی۔ غربت، تنگ دستی اور بے شمار مسائل کے باوجود میں ہمیشہ کوشش کرتی کہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرے لیے یہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ صبر، قربانی اور خدمت خلق کا وقت ہوتا تھا۔ میں اپنے بیمار والد اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک پرانے کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا، مگر ہم نیچے رہتے تھے اور اوپر کی منزل پر مالک مکان رہتا تھا، جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ابو کہتے تھے، بیٹا بس اپنا کام کرو، اوپر کے معاملات میں نہ پڑنا۔ مالک مکان کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ اس نے یہ گھر دیا، اس کی مہربانی ہے۔ میں ہمیشہ سر ہلا دیتی، مگر میرے دل میں اکثر سوال اٹھتے کہ وہ آخر کون ہے، کیسا ہے؟ اگر وہ بیمار ہے تو کیا کوئی اس کا حال پوچھنے والا بھی ہے؟ ہمیں اس گھر میں 4 ماہ ہی گزرے تھے، کیونکہ اماں کے انتقال کے بعد ہی ہم نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ پہلے جو ہمارے پاس اپنا گھر تھا وہ 1 کمرے کا مکان تھا، جو ابا کی ذاتی ملکیت تھی۔ اماں کو ایسی بیماری نے آن گھیرا کہ گھر کی تمام چیزیں اور یہاں تک کہ آخر میں گھر ہی بک گیا، مگر اماں بھی چلی گئی۔ تو ہم نے وہ گھر تب تک اپنے پاس رکھا تھا جب تک کہ دوسرے گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا، لیکن جلد ہی اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ گھر نہیں چھوڑا، اور پھر اب ان لوگوں کا دباؤ پڑا تو ہم نے یہ کرائے کا مکان لے لیا۔ اتنی جلدی میں کوئی بھی ہمیں گھر پر نہیں رکھ رہا تھا۔ یہ تو اس مالک مکان کی مہربانی تھی جس نے آسانی سے رکھ لیا۔ ہم نے رمضان سے پہلے ہی اس گھر میں شفٹنگ کر لی تھی۔ اب اس محلے میں بھی کافی اچھی جان پہچان بن چکی تھی۔ غربت، تنگ دستی، ان سب نے گھیرا کر رکھا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک امتحان تھا، اور مجھے بہت کم عمری میں ہی اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑی تھی۔ میں دن بھر سلائی کرتی تاکہ چند روپے ہاتھ آ سکیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ چولہا جلانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا، اور میں بہن بھائیوں کو کسی بہانے بہلا کر سلا دیتی۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں بس اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ میرے صبر کا امتحان جلد ختم ہو جائے۔ میں ہمیشہ یہ مانتی تھی کہ چاہے ہمارے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اگر ہم میں بانٹنے کی ہمت ہے تو اللہ ہماری برکتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان آتے ہی میں افطار کے لیے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا میں اس میں سے کچھ پلیٹیں بنا کر محلے میں بانٹ دیتی۔ کبھی چنے کی دال کے پکوڑے، کبھی آلو کی ٹکیاں، اور کبھی صرف کھجوریں اور شربت۔ لوگ حیران ہوتے کہ جس کے پاس خود کھانے کو مشکل سے کچھ ہوتا ہے وہ دوسروں کو کیوں کھلا رہی ہے، مگر میں ہمیشہ یہی کہتی کہ جب کچھ نہ ہو تب بھی بانٹنا چاہیے، شاید اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ محلے کی بوڑھی اماں میرے کام کی بڑی قدر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، بیٹی اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طنز کرتے۔ محلے کی زرینہ خالہ تو ہمیشہ کہتی، اپنی حالت دیکھ کر کچھ کر، دوسروں کو کھلانے کے چکر میں خود بھوکی نہ مر جانا۔ میں بس ہنس کر رہ جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نیکی کرنے والے ہمیشہ لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ پھر جیسے ہی رمضان شروع ہوتا میں صدقہ اور خیرات کرتی، اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں میں افطاری اور سحری کی چیزیں بانٹا کرتی۔ اب میرے پاس 2 وقت کی روٹی ہی میسر تھی، لیکن میں سارا سال اس بات کے لیے پائی جمع کرتی کہ میں اس بابرکت مہینے میں کچھ ثواب کما سکوں۔ میرے مالک مکان کے بارے میں سب محلے والوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ وہ جنات کو پالتا ہے، کوئی کہتا کہ وہ رات کو کسی اور روپ میں نکلتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا گیا۔ ان باتوں نے مجھے کبھی ڈرایا نہیں، مگر حیرت ضرور ہوتی تھی کہ لوگ کسی کے بارے میں اتنی عجیب کہانیاں کیسے بنا لیتے ہیں۔ ایک دن میں نے ابو سے کہا، ابو یہ مالک مکان کون ہے؟ کبھی نیچے کیوں نہیں آتا؟ ابو نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹا ہمیں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، وہ جیسا بھی ہے اپنی جگہ خوش ہے۔ مگر میرے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ اگر وہ واقعی بیمار ہے تو کیا اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی ہے، کوئی اسے افطار کا ایک نوالا دینے والا بھی ہے؟ میں نے سوچا شاید اس رمضان میں اسے بھی افطار دینے کی کوشش کروں۔ اس دن میں نے ہمت کر ہی لی۔ جب میں افطار کی پلیٹیں بانٹنے نکلی تو ایک پلیٹ میں چنے کے پکوڑے، کھجورے اور شربت نکال کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ محلے والوں کی باتیں یاد آئیں، مگر میں نے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ جیسے ہی میں نے اوپر پہنچ کر دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آہٹ تک نہ آئی۔
شاید وہ سو رہا ہو۔ میں نے دل میں سوچا اور پلیٹ دروازے کے باہر رکھ دی۔ میں واپس نیچے آ گئی، مگر میرے دل میں ایک بے چینی تھی۔ کون تھا وہ؟ اگلی صبح جب میں دروازے کے باہر گئی تو وہ پلیٹ خالی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس نے کھا لیا یا کسی اور نے لے لیا؟ یہ سوال میرے دل میں گردش کرنے لگا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن بھی میں یہی کروں گی، اور شاید اس رمضان میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میری سوچ سے کہیں زیادہ حیرت انگیز تھا۔ رمضان کی برکتوں پر میرا یقین ہمیشہ مضبوط رہا تھا، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ برکتیں یوں کسی پراسرار طریقے سے مجھ تک پہنچیں گی۔ پھر اگلی رات جب میں سب کو افطار دے چکی تو میرے ہاتھ میں صرف ایک پلیٹ باقی رہ گئی، وہ پلیٹ جو میں نے مالک مکان کے لیے رکھی تھی۔ میرے قدم خود بخود اوپر کی سیڑھیوں کی طرف اٹھنے لگے۔ دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے کسی انجانے خطرے کا سامنا کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے اوپر کی منزل کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ خیال آیا کہ کل نہ جانے وہ کھانا کس نے کھایا ہوگا۔ ایسی ویرانی چھائی تھی یہاں جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو، مگر میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ پھر بھی آج دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اندر سے ایک بھاری گونجدار آواز آئی، کون ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو قدم پیچھے ہٹانے کا دل کیا، مگر میں نے اپنے خوف کو دبایا اور ہمت کر کے بولی، میں شازیہ ہوں، افطار لے کر آئی ہوں، آپ کے کرایہ دار کی بیٹی۔ دروازے کے پیچھے کچھ حرکت ہوئی، جیسے کوئی بڑا سایہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ اچانک دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اندر جھانکا، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک مبہم سائے کے جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ میرے قریب آ کر رکا۔ میں سانس روکے کھڑی تھی۔ اچانک ایک لمبا پتلا ہاتھ اندھیرے سے نکلا اور میرے ہاتھ سے افطار کی پلیٹ لے لی۔ میں دم سادے کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ اب خالی تھے، مگر وہ ہاتھ ابھی بھی تھوڑا آگے بڑھا اور میرے ہاتھ کی طرف کچھ بڑھایا۔ یہ لو، وہی گونجدار آواز سنائی دی۔ میں نے نیچے دیکھا۔ میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں چمکتے ہوئے 40 عجیب و غریب سکے رکھے تھے۔ وہ عام سکے نہیں تھے، ان پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے کسی قدیم زبان میں کچھ لکھا ہو۔ ان سے ہلکی ہلکی چمک نکل رہی تھی، جیسے چاندنی رات میں پانی چمکتا ہے۔ یہ سکے عام نہیں ہو سکتے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی تحفہ تھا یا کوئی آزمائش؟ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ میں کچھ کہے بغیر مڑی اور تیزی سے نیچے بھاگ آئی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی، سانس پھول چکی تھی، ہاتھوں میں پسینہ آ چکا تھا، اور وہ سکے میرے ہاتھ میں عجیب سی حرارت چھوڑ چکے تھے۔ یہ لینا صحیح تھا یا نہیں؟ گھر پہنچ کر میں نے سکے چادر میں لپیٹ کر رکھ دیے۔ دل میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ یہ سکے مجھے کیوں دیے گئے؟ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ کیا مجھے واپس کر دینے چاہیے؟ لیکن پھر ایک اور خیال آیا، اگر یہ واقعی کوئی برکت تھی تو شاید یہ اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کا جواب تھا۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہیں آئی۔ میرے ہاتھوں میں اب تک وہ سکوں کی چمک باقی تھی، اور میرے دل میں ایک نیا تجسس جاگ چکا تھا۔ یہ مالک مکان آخر کون ہے؟ رات بھر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ وہ چمکتے ہوئے سکے میری چادر میں لپٹے ہوئے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی روشنی میرے دماغ میں چھید کیے جا رہی ہو۔ میں جتنا ان کے بارے میں نہ سوچنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ میرے خیالات پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ آخر یہ سکے ہیں کیا؟ اگر یہ عام سکے ہوتے تو ان کی چمک اتنی غیر معمولی کیوں ہوتی؟ اور ان پر بنے ہوئے نقش و نگار، یہ تو کسی عام زبان کے الفاظ نہیں لگتے۔ صبح ہوتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ مجھے ان سکوں کی حقیقت جاننی ہوگی، مگر سوال یہ تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ سب سے پہلے میں نے گلی کے نکڑ پر بیٹھے پرانے دکاندار رحمت چاچا کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ برسوں سے یہاں بیٹھتے تھے، پرانے سکے، تانبے کی پلیٹیں اور نادر چیزیں خریدنے بیچنے کا کام کرتے تھے۔ اگر کسی کو کچھ معلوم ہو سکتا تھا تو وہ رحمت چاچا تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے سکے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اپنی دھندلی آنکھوں سے انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ پہلے تو وہ انہیں عام تانبے یا پیتل کے سکے سمجھ کر مسکرائے، مگر جیسے ہی سورج کی کرن ان سکوں پر پڑی، وہ چمکنے لگے۔ رحمت چاچا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پہلے حیرت، پھر الجھن اور آخر میں خوف۔ انہوں نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پھر سکے فوراً مجھے واپس تھما دیے، جیسے کسی زہریلی چیز کو چھو لیا ہو۔
بیٹی یہ کہاں سے لائی ہو؟ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے بس یہ مجھے کسی نے دیے ہیں۔ میں نے حقیقت چھپانے کی کوشش کی۔ یہ سکے میں نہیں پہچانتا، نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیے، بہتر ہے کہ ان سے دور رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ جھاڑے جیسے وہ خود کو کسی ناپاک چیز سے آزاد کر رہے ہوں۔ میری الجھن اور بڑھ گئی۔ آخر ایسا کیا ہے ان سکوں میں کہ رحمت چاچا جیسے دکاندار نے انہیں ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا؟ رحمت چاچا کا رد عمل دیکھ کر میں اور زیادہ تجسس میں پڑ گئی۔ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس جانا تھا جو واقعی قیمتی چیزوں کی پہچان رکھتا ہو۔ محلے کے پرانے بازار میں ایک بہت پرانا جوہری تھا جس کی دکان کے باہر لکھی تختی بھی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، مگر وہ اب بھی نادر چیزوں کو دیکھ کر فوراً ان کی قیمت بتا دیتا تھا۔ میں نے کپڑے میں لپیٹے سکے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اینک ٹھیک کر کے آگے جھکے اور جیسے ہی ان کی نظر سکوں پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک جھٹکے دار تاثر ابھرا۔ انہوں نے سکے ہاتھ میں اٹھائے، انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ماتھے پر پڑی جھریوں کو سمیٹتے ہوئے بولے، بیٹی یہ عام سکے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ بہت قیمتی ہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، مگر قیمت سے زیادہ ان کا راز قیمتی ہے۔ راز؟ کیسا راز؟ جوہری نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر سرگوشی کے انداز میں بولے، یہ جناتی خزانے کے سکے ہیں۔ میری سانس رک گئی۔ جناتی خزانے کے سکے؟ ہاں، یہ سکے عام دنیا کے نہیں، یہ ان ہاتھوں میں آتے ہیں جنہیں کسی آزمائش سے گزارا جانا ہوتا ہے۔ تم نے یہ کہاں سے لیے؟ میں نے بس کسی سے لے لیے تھے، میں نے گھبرا کر کہا۔ بیٹی تمہیں احتیاط کرنی ہوگی، یہ سکے خوش نصیبی بھی لا سکتے ہیں اور تباہی بھی۔ یہ تمہاری آزمائش ہیں، یاد رکھنا، اگر تم نے انہیں غلط طریقے سے استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے ہلاکت بن سکتے ہیں۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو دماغ میں ہزاروں سوال چل رہے تھے۔ اگر یہ واقعی جناتی خزانے کے سکے ہیں تو مجھے کیوں دیے گئے؟ یہ کس آزمائش کی بات کر رہے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر میرا مالک مکان کون ہے؟ ان سوالوں کے ساتھ ہی میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مگر یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ کسی اور دنیا کی طرف لے جانے والی نیند تھی۔ خواب میں نے خود کو ایک سنسان دھندلی جگہ پر پایا۔ ہر طرف کوہرا تھا اور خاموشی ایسی تھی جیسے دنیا ختم ہو چکی ہو۔ اچانک دھند کے اندر سے وہی گونجدار آواز سنائی دی جو میں نے مالک مکان کے دروازے پر سنی تھی۔ شازیہ! میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں وہی پراسرار سایہ کھڑا تھا، میرے مالک مکان کا سایہ۔ یہ تمہاری آزمائش ہے شازیہ۔ آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ میری آواز کپکپا رہی تھی۔ یہ سکے تمہیں عطا کیے گئے ہیں، اگر تم نے انہیں صحیح طریقے سے استعمال کیا تو تمہیں خیر ملے گی، اگر تم نے ان کا غلط استعمال کیا تو تمہاری ہلاکت ہوگی۔ مگر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ مالک مکان کے سائے نے ایک ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں ایک قدیم طرز کی شمع جل اٹھی۔ اس روشنی میں اس کا چہرہ اب بھی دھند میں چھپا تھا، مگر اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح روشن ہو گئیں۔ جو حقدار ہے اسے حق دو، جو مستحق نہیں اسے نہ دینا، اور یاد رکھنا تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھند میں غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے خود فیصلہ کرنا ہوگا، مگر کس چیز کا فیصلہ؟ کیا میں ان سکوں کو خیر کے لیے استعمال کر سکتی ہوں؟ اور اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھر آئے، مگر ان کے جوابات کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ مگر ایک بات طے تھی، یہ سکے کسی بڑی تقدیر سے جڑے ہوئے تھے اور مجھے اس تقدیر کا سامنا کرنا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے میں ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہی تھی، کیا میں ان سکوں کو بیچ کر اپنی مشکلات ختم کر سکتی ہوں؟ میری غربت کی کہانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں صبح کی روٹی کا یقین ہوتا تو شام کا کھانا نصیب میں نہ ہوتا۔ میرا باپ جو کسی زمانے میں محلے کے مستریوں میں سب سے ماہر تھا، اب بڑھاپے اور بیماری کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ماں جو سارا دن دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، ان کے بچے سنبھالتی، وہ اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ ہمارے گھر کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری چھوٹی سی گلی میں جو گھر تھے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جیسے سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجھی ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر گھر اپنے اپنے غموں میں ڈوبا ہوا تھا۔
ہمارے کمرے میں ایک پرانی چٹائی بچھی تھی جس پر ہم سب بہن بھائی سوتے تھے۔ جب رات کو ہم سب لیٹتے تو بھوک کے مارے نیند آنکھوں سے دور ہو جاتی۔ سب سے چھوٹا بھائی صابر اکثر بابا کے سینے سے لگ کر سوتا، کیونکہ بھوک کی شدت اسے رونے پر مجبور کر دیتی۔ میرے والد کا حال دن بدن بگڑ رہا تھا۔ ان کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور کمزوری کے مارے وہ زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر انہیں اچھی خوراک اور دوائیاں نہ ملیں تو وہ زیادہ دن نہیں جی سکیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دوائیوں کے پیسے کہاں سے آئیں۔ ایسے میں جب وہ 40 چمکتے سکے میری جھولی میں آ گرے تو میرے دل میں ایک خیال آیا، اگر یہ واقعی قیمتی ہیں تو کیوں نہ انہیں بیچ کر اپنے حالات بہتر کر لوں۔ یہ خیال میرے دل میں زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ میں نے سوچا اگر ان سکوں کو فروخت کر دیا جائے تو ہم اچھا کما سکتے ہیں، باپ کا علاج ہو سکتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھے کپڑے مل سکتے ہیں، ہم بھی ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، وہ زندگی جس کا ہم نے ہمیشہ خواب ہی دیکھا تھا۔ آخر غلط کیا ہے اس میں نے کوئی چوری تو نہیں کی۔ میں اسی سوچ میں گم تھی جب میری پڑوسن زرینہ خالہ، جو اکثر ہمارے گھر آ کر میرے ساتھ بیٹھتیں، میرے پاس آئیں۔ زرینہ خالہ وہ عورت تھی جو ہمیشہ دوسروں کے گھریلو معاملات میں دخل دینے کے لیے مشہور تھی۔ وہ مجھ سے کبھی کہتی کہ تجھے کسی مالدار گھرانے میں کام کرنا چاہیے، کبھی کوئی اور مشورہ دیتی، شازیہ بیٹی تم بڑی سمجھدار ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم قسمت بدلنے والی ہو۔ زرینہ خالہ نے سرگوشی کی انداز میں کہا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ قریب ہو کر بولیں، دیکھو بیٹی، میں نے کل تمہیں بازار میں کسی جوہری کے پاس دیکھا تھا، کیا کوئی قیمتی چیز ہاتھ لگی ہے؟ میں گھبرا گئی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس پرانے سکے دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ زرینہ خالہ مسکرائیں۔ بیٹی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیسہ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اسے سنبھالنے کے بجائے استعمال کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کیا ہو کون جانے۔ اگر یہ سکے واقعی قیمتی ہیں تو تمہیں فوراً انہیں کسی امیر آدمی کے ہاتھ بیچ دینا چاہیے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ زرینہ خالہ کے الفاظ میرے دل میں ایک اور کنواں کھود رہے تھے۔ شام کو جب میں نے وہ سکے دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو بستر کے پاس بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کمزوری کی وجہ سے ہاتھ ٹھیک سے ہل بھی نہیں رہے تھے۔ کیا میں یہ سکے بیچ دوں؟ میرے دل نے ایک بار پھر سوال کیا۔ یہ تمہاری آزمائش ہے شازیہ۔ اچانک جنزادے کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ جو حقدار ہے اسے حق دو، جو مستحق نہیں اسے نہ دینا، اور یاد رکھنا تمہیں یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اگر میں نے یہ سکے غلط طریقے سے استعمال کیے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں اپنے خاندان کے لیے تباہی خرید رہی ہوں؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور وہ سکے دوبارہ اپنی چادر میں لپیٹ دیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان سکوں کو بیچ کر اپنی غربت کا سودا نہیں کروں گی۔ مجھے صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ آزمائش ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ شازیہ، میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے بابا نے مجھے بلایا تھا۔ ہاں ابا، آج روٹی کم ہے، تو تھوڑی سی کھا لے، باقی بچوں کے لیے چھوڑ دے، میں بس کھا چکا ہوں۔ بابا کے ان الفاظ نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں نے ایک نظر ان سکوں پر ڈالی اور دوسری طرف اپنی بھوک پر قابو پاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ میری پہلی آزمائش تھی اور میں نے صبر کا راستہ چنا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں صحن میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ ستارے اپنی چمک سے دلوں میں امید کی کرن جگا رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک اور ہی جنگ چل رہی تھی۔ وہ 40 سکے جو مجھے ملے تھے وہ میری آزمائش تھے، اور میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ مجھے ان کا کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹی بہن آج پھر روٹی کم ہونے کی شکایت کر رہی تھی اور باپ کی دوا بھی ختم ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں جب بھی میں ان سکوں کو بیچنے کا سوچتی میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو جاتا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ اگلی شام جب میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت باہر کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک درد بھری التجا تھی۔ بیٹی، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس کی آواز کمزور تھی، جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ میں نے پلٹ کر گھر کے اندر دیکھا۔ ہمارے پاس خود زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر میں نے دل مضبوط کیا اور ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن ایک پرانے کاغذ میں لپیٹ کر اس عورت کو دے دیا۔ وہ دعا دیتی ہوئی چلی گئی اور میں اندر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔
میری چادر میں سے ایک سکہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو ٹٹولا، بستر کے نیچے دیکھا، حتیٰ کہ صحن کے ہر کونے میں تلاش کیا، مگر وہ سکہ کہیں نہیں ملا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ جنزادے کی چال تھی یا پھر یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانیاں تھیں؟ اگلے دن جب میں نے سبزی والے سے ادھار مانگا تو وہ بغیر کسی حجت کے راضی ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی جو ہمیشہ رقم مانگنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، آج بغیر کچھ کہے سبزی دے کر چلا گیا۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، آج یہ آدمی اتنا نرم دل کیسے ہو گیا؟ مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا یہ اس پہلے سکے کی برکت ہے؟ 2 دن بعد جب میں بازار گئی تو راستے میں ایک نابینا فقیر ملا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا اور اس کے کپڑے تار تار تھے۔ بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ان سکوں کے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے چادر میں ہاتھ ڈالا اور ایک اور سکہ نکال کر اس فقیر کے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے سکہ دیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور میری طرف دیکھ کر کہا، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ میں نے سر جھکا لیا اور جلدی سے وہاں سے نکل آئی، لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی اور سکوں کی گنتی کی تو تیسرا سکہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب میں سمجھ چکی تھی، یہ سکے کسی عام خزانے کا حصہ نہیں تھے بلکہ یہ آزمائش تھے۔ جیسے جیسے میں ان سکوں کو مستحق لوگوں میں بانٹتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرے گھر میں برکت آتی جا رہی تھی۔ باپ کی دوا کے پیسے نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ میرے ہاتھ میں اچانک اتنا کام آ گیا کہ گھر میں کھانے کی پریشانی کم ہونے لگی اور میرا دل سکون سے بھرنے لگا۔ رات کا وقت تھا اور پورا محلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ میں نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور سکوں کو دیکھنے کے لیے اپنے بستر کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ اب صرف 10 سکے ہی بچے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل عجیب سی گھبراہٹ سے بھر گیا۔ جب سے میں نے غریبوں میں سکے بانٹنے شروع کیے تھے، ہمارا گھر جیسے برکتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ میرا سلائی کا کام اچھا چلنے لگا تھا، باپ کی طبیعت میں بہتری آ رہی تھی اور ہمارے حالات پہلے سے کہیں بہتر ہو گئے تھے۔ مگر یہ شاید سب کچھ ہر کسی کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں پانی بھرنے کے لیے باہر نکلی تو گلی کے نکڑ پر پڑوسن زرینہ کھڑی تھی۔ وہ نظریں چرا رہی تھی جیسے کسی بات پر شرمندہ ہو۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو وہ آہستہ آواز میں بولی، شازیہ، تمہارے پاس جو سکے ہیں وہ مجھے دے دو۔ میں نے سنا ہے وہ جادوئی سکے ہیں، اگر میں ان سے دعا کروں تو میرا قرض اتر جائے گا۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک سکہ زرینہ کی بیمار بہن کو دوا دلوانے کے لیے دیا تھا۔ شاید وہیں سے یہ راز کھل گیا تھا۔ میں نے سنبھل کر جواب دیا، زرینہ باجی، یہ صرف عام سکے ہیں، ان میں کوئی جادو نہیں۔ مگر زرینہ کی نظریں میرے جھوٹ کو بھانپ چکی تھیں۔ وہ کچھ بولے بغیر واپس چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مجھے بے چین کر گئی۔ اسی رات جب سب گھر والے سو چکے تھے، مجھے اچانک باہر کچھ سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے دبے پاؤں دروازے کی درز سے باہر جھانکا تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ گلی میں 2 آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں تھیں۔ یہ وہی گھر ہے، ایک نے سرگوشی کی۔ ہاں، بس دروازہ کھلنے کا انتظار کرو، پھر سب سکے ہمارے ہوں گے، دوسرا بولا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ زرینہ نے کسی کو میرے سکوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور اب یہ لالچی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے سکوں کو ایک پرانے مٹی کے گھڑے میں ڈال کر صحن میں دبایا اور اوپر سے کچھ سوکھی لکڑیاں رکھ دیں۔ پھر میں نے گھر کے پیچھے والے کمرے کی کھڑکی کھولی اور زور زور سے بولنا شروع کیا، ابا، باہر کوئی ہے، جلدی آؤ۔ میرے جھوٹے شور سے گلی میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ دونوں آدمی فوراً بھاگ کھڑے ہوئے اور چند لمحوں بعد مجھے ان کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی سنائی دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن محلے میں ایک اور خبر پھیل گئی کہ کچھ چور رات کو کسی کے گھر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرینہ کا رویہ بدلا بدلا لگ رہا تھا اور اس کی نظریں مجھ سے ملنے کی ہمت نہیں کر رہی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ان آدمیوں کو میرے گھر بھیجنے میں شامل تھی۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اب مجھے ان سکوں کی حفاظت کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آزمائش صرف غربت اور لالچ کی نہیں تھی بلکہ ایمان اور صبر کی بھی تھی۔ میرے گھر میں سکون لوٹ آیا تھا، مگر میرے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ چوروں کی رات، زرینہ کی چالاکی اور سکوں کے پیچھے پڑے لوگوں کے لالچ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ شاید ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔
اس رات جب میں سوئی تو مجھے ایک عجیب خواب آیا۔ میں نے خود کو کسی وسیع روشن وادی میں پایا جہاں سب کچھ طلائی رنگ میں نہایا ہوا تھا۔ سامنے ایک شفاف جھیل تھی جس کا پانی چمک رہا تھا اور اس کے کناروں پر وہی بھاری آواز گونجی جسے میں پہچان چکی تھی۔ شازیہ، تم نے لالچ پر صبر کو ترجیح دی اور اسی لیے تمہیں انعام ملے گا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بلند قامت سایہ جھیل کے کنارے کھڑا تھا، مگر اس بار وہ دھند میں نہیں چھپا تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور میں نے پہلی بار اسے صاف دیکھا۔ وہ ایک نورانی چمک سے گھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری، پراسرار مگر نرم تھیں۔ وہ کسی عام جن کی طرح خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ایسے وجود کی مانند محسوس ہو رہا تھا جس کے اندر حکمت اور راز چھپے ہوئے تھے۔ تم حیران ہو نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے روز افطار دیا تھا۔ میں کوئی عام جن نہیں بلکہ ایک آزمائش تھا جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مگر یہ سکے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ عام سکے نہیں بلکہ امتحان کے سکے تھے۔ ان کا صحیح استعمال ہی تمہارے نصیب کو کھول سکتا تھا۔ اگر تم نے لالچ کی ہوتی تو یہ تمہیں تباہ کر دیتے، مگر تم نے انہیں خیر کے لیے استعمال کیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تمہارا انعام کا وقت آ گیا ہے۔ جن زادے نے اپنی مٹھی کھولی اور ایک چمکتا ہوا سنہری سکہ میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ایک برکت والا سکہ ہے۔ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گی اسے ہاتھ میں لے کر دعا کرنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، اسے خود کے لیے استعمال مت کرنا بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ میں نے سکے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور وہاں وہی سنہری سکہ تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ میں مسکرائی اور ایک نئی امید کے ساتھ بستر سے اٹھی۔ اب میں صرف غربت سے لڑنے والی شازیہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے ایک غیر معمولی راز کا محافظ بنا دیا گیا تھا۔ دن کا اجالا جیسے ہی پھیلنا شروع ہوا، میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ سنہری سکہ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے یہ صرف ایک دھات کا ٹکڑا نہیں بلکہ میری تقدیر کی چابی ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں، جیسے میں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ حقیقی جنگ تو ابھی باقی تھی۔ جب میں نے باورچی خانے میں جا کر چولہا جلایا تو میری بہن اور بھائی نے حیرت سے پوچھا، آج تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ جن زادے نے کہا تھا کہ اس سکے کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس سے کسی کی مدد کر سکتی ہوں؟ کیا یہ واقعی ایک جادوئی سکہ تھا؟ یہ محض میرا ایمان تھا جو اسے خاص بنا رہا تھا۔ اسی دن جب میں محلے میں ایک بوڑھی خاتون کے پاس گئی جو بیمار تھیں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے لیے دعا کروں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سکہ نکالا، اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ سکہ واقعی برکت کا ذریعہ ہے تو اس ماں کی تکلیف کو کم کر دے۔ چند ہی لمحوں بعد جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ وہ بوڑھی خاتون جو کئی دنوں سے بستر پر تھیں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور حیرانی سے بولیں، شازیہ بیٹی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میری تکلیف کم ہو گئی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ کوئی عام سکہ نہیں تھا، واقعی ایک نعمت تھی، اور میں نے خود کو اس کا حقدار بنانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اگلی رات میں نے خواب میں پھر سے جنزادے کو دیکھا۔ وہ ایک سنجیدہ لہجے میں بولا، شازیہ، تمہیں یہ طاقت بے وجہ نہیں دی گئی۔ ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ سکہ آزمائش کے لیے ہے، سہولت کے لیے نہیں۔ اسے صرف نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا، ورنہ اس کی برکت چھن جائے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو چکا تھا۔ میں اب وہ پرانی شازیہ نہیں تھی جو صرف غربت کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ میں اب ایک ایسی لڑکی تھی جسے ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا تھا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب ایک امتحان تھا۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ سکہ صرف ایک آغاز تھا۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ میں جو کل تک محلے میں ایک عام سی غریب لڑکی تھی، آج محلے والے مجھے عزت دینے لگے تھے۔ جب سے لوگوں کو میری نیکیوں اور برکتوں کا علم ہوا تھا، ہر کوئی میری تعریف کرنے لگا تھا۔
کچھ لوگ میرے پاس اپنے دکھ لے کر آتے تو کچھ میری دعاؤں کی درخواست کرتے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ ایک دن میرے والد نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہنے لگی کہ ابا بولے، میں سن رہی ہوں۔ وہ بولے، بیٹی تمہیں اب اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ابو نے کہا جب میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کیوں ابو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ لوگ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میں خاموش ہو گئی۔ شادی؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی تو بس گھر کی ذمہ داریوں، بیمار والد اور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں گزر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میری اصل خوشی لوگوں کی خدمت میں ہے، اپنے خاندان کا سہارا بننے میں ہے۔ ابھی نہیں ابو، میں نے آہستہ سے کہا۔ لیکن بیٹی کب تک؟ وہ فکر مند ہو گئے۔ جب تک میں خود کو تیار نہ کر لوں، میں نے کہا۔ ابھی میری بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنی منزل کو سمجھوں، پھر کسی اور کے ساتھ زندگی باندھوں۔ ابو نے گہری سانس لی مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی بات پر قائم رہوں گی۔ کچھ دنوں بعد پڑوس کی خالہ شگفتہ آئیں، جو ہمیشہ میری بھلائی کے بارے میں بات کرتی تھی۔ شازیہ بیٹا، تمہیں اچھے رشتے ٹھکرا کر اپنی قسمت سے کھیلنا نہیں چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، خالہ قسمت میرے اختیار میں نہیں، مگر میرا فیصلہ میرے اختیار میں ہے۔ وہ ذرا خفا ہو گئیں مگر چپ ہو گئیں۔ جیسے ہی میں نے شادی سے انکار کیا، میرے لیے مشکلات شروع ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شازیہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگی ہے، تبھی وہ سب رشتے ٹھکرا رہی ہے۔ کچھ نے یہ افواہ اڑا دی کہ میرے پاس جو سکے تھے وہ کسی خاص طاقت کی علامت تھے اور میں انہیں خود غرضی سے چھپا رہی تھی۔ محلے کے کچھ لوگ جو پہلے مجھ سے عزت سے بات کرتے تھے اب عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ یہ لڑکی عام نہیں، اس کے پاس کوئی جادو ہے، کچھ نے سرگوشیاں کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نیکی کے راستے پر چلنے کا یہ پہلا امتحان نہیں تھا۔ کیا یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا، یا کیا یہ کوئی اور بڑی آزمائش تھی؟ وہ رات عجیب تھی۔ سونے سے پہلے میں بہت بے چین تھی۔ محلے والوں کی باتیں، ابو کی فکر مندی، شگفتہ خالہ کی نصیحتیں، سب کچھ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے فیصلے پر کبھی شک نہیں کیا تھا، لیکن اب میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو نیند جلدی آ گئی، مگر جو خواب دیکھا وہ میری نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بڑی سنسان حویلی میں کھڑی ہوں۔ اندھیرا گہرا تھا اور ایک ہیولا میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی سرگوشی میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جو تمہارا راز جان چکا ہوں، اور باقی سب بھی جاننا چاہتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ یہ لوگ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے پاس جو سکے ہیں وہ صرف دولت نہیں، ایک طاقت ہے، اور جو بھی تمہیں حاصل کرے گا وہ ان سکوں کا مالک بن جائے گا۔ میں لرز گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ تو پھر دیکھو۔ اچانک منظر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہی لوگ جو میرے لیے رشتے لانے کی باتیں کر رہے تھے میرے سکوں کے بارے میں چپکے چپکے بات کر رہے تھے۔ شگفتہ خالہ کہہ رہی تھی، یہ لڑکی بے وقوف ہے، اسے شادی کے جال میں پھنسا کر وہ سکے حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ ابو کے ایک پرانے دوست جو ہمیشہ نیک مشورے دیتے تھے کسی اجنبی شخص سے کہہ رہے تھے، اگر تم شازیہ سے شادی کر لو تو یہ سکے تمہارے ہو جائیں گے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ میں نے سانس روک لی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ سب خواب تھا یا حقیقت کا عکس؟ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے وہی مناظر گھوم رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے خود سے پوچھا۔ کیا یہ واقعی میرا خواب تھا یا کوئی مجھے سچ دکھا رہا تھا؟ میرے سکوں کے پیچھے صرف چند لوگ نہیں، پورا ایک جال تھا، اور میں اس جال میں پھنستی جا رہی تھی بغیر یہ جانے کہ میرا اصل دشمن کون ہے۔ مجھے فوراً کچھ کرنا تھا، مگر کیا؟ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ خواب ایک انتباہ تھا؟ کیا واقعی میرے آس پاس کے لوگ میرے سکوں کے پیچھے تھے؟ مجھے فوراً کسی سے مشورہ کرنا تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک نام آیا، جن زادہ، وہی جس نے مجھے یہ سکے دیے تھے، وہی جو ہر بار میرے مشکل وقت میں میری مدد کرتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی سے پوچھوں گی کہ میں کیا کروں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دبے قدموں اوپر کی منزل کی طرف بڑھی۔ رات کا وقت تھا،
گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن میرے دل میں اضطراب تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ رہتا تھا، جہاں ہر بار میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ مگر آج جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا مگر جو دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ یہ جگہ ہمیشہ اس کے وجود کا احساس دلاتی تھی۔ یہاں ایک عجیب سی توانائی رہتی تھی، ایک ایسا ماحول جو بتاتا تھا کہ یہاں کوئی موجود ہے، مگر آج سب کچھ ویران تھا۔ جنزادے، میں نے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ زمین پر ہلکی سی گرد جمی ہوئی تھی، جیسے کئی دنوں سے کوئی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا؟ مجھے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی خلا پیدا ہو گیا ہو۔ اگر وہ یہاں نہیں تھا تو میں کیا کرتی؟ میں کس سے مدد مانگتی؟ میرے سوالوں کا جواب دینے والا ہی نہیں تھا۔ اچانک ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی۔ یہ آزمائش ہے شازیہ، اب تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ ابھی بھی کہیں قریب تھا یا یہ میرے دل کی آواز تھی؟ کیا اب مجھے اپنے فیصلے خود کرنے تھے؟ کیا میں اس سب کے لیے تیار تھی؟ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اگر جنزادہ نہیں آیا تو مجھے خود ہی یہ راز کھولنا ہوگا، لیکن کیسے اور کہاں سے شروع کروں؟ میں اندر سے بے چین تھی۔ جنزادہ کہاں گیا؟ وہ کیوں غائب ہو گیا؟ کیا وہ واپس آئے گا یا میں واقعی اب اکیلی رہ گئی تھی؟ میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ دن بدن میرا دل مزید بے قرار ہونے لگا۔ میں ہر لمحہ سوچتی رہتی کہ میں کیا فیصلہ کروں، کس پر بھروسہ کروں، اور کیا یہ خواب واقعی سچے تھے؟ پھر ایک دن سورج ڈھل رہا تھا جب ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، بے حد خوبصورت، بے حد دلکش، ایسا چہرہ جو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، جیسے وہ میرے اندر کی بے قراری کو سمجھ سکتا ہو۔ اس نے دھیمی مگر باوقار آواز میں کہا، السلام علیکم۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مالک مکان نے مجھے اوپر کی منزل پر رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں ایک مسافر ہوں اور کچھ دن یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ اوپر کی منزل کی چابی؟ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں اوپر کی منزل کی چابی پہلے سے موجود تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ آرام سے دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اسے اندر بلا لوں گی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ کون ہے اور اسے چابی کہاں سے ملی؟ میرے دل میں ایک خیال آیا، کیا یہ وہی جنزادہ تو نہیں جو ایک نئی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا؟ مگر یہ کیسا وہم تھا؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر پھر بھی میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ یہ کون ہے اور کیا یہ میری زندگی میں کوئی نیا راز کھولنے آیا ہے؟ میں خاموشی سے دروازے کے کنارے کھڑی رہی اور وہ مسافر میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا، جیسے وہ میرے دل کا حال جان چکا ہو۔ رات کا آخری پہر تھا، سحری کا وقت قریب تھا۔ میں باورچی خانے میں مصروف تھی، چولہے پر دیگچی دھری تھی اور میں چمچ ہلاتی جا رہی تھی۔ کچن میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، باہر سناٹا تھا، صرف دور کسی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی، وہی مسافر سیڑھیاں اتر رہا تھا، مگر آج اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن لگ رہا تھا، جیسے اس کے گرد کوئی نورانی ہالہ ہو۔ میرے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ میں پل بھر کے لیے خود کو بھول گئی۔ دل میں ہلچل مچ گئی، جیسے کوئی بہت بڑا راز سامنے آنے والا ہو۔ وعلیکم السلام، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، جیسے مجھے اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہو، پھر بولا، مجھے بھی سحری کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بہت نیک دل لڑکی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مالک مکان نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے کہا اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کی گہرائی تک دیکھ رہا ہو، مگر میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سحری کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، جیسے وہ واقعی انسانوں کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم کھا پی کر روزے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بہت بابرکت گھڑی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔
تو پھر کیا مجھے بھی رحمت میں شامل ہونے کا موقع ملے گا؟ اس کا سوال سن کر میرا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ وہی ہے جسے میں ڈھونڈ رہی تھی؟ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا، مگر میں خاموش رہی۔ میں نے سحری کے لیے دسترخوان لگایا اور اس پراسرار مسافر کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر میرے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ کون ہے اور کیا یہ واقعی وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی؟ وہ جیسے جیسے ہمارے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بنتا جا رہا تھا۔ پہلے پہل میں محتاط تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ صرف چند دن پہلے آیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا، جیسے وہ ہمارے خاندان کا ہی فرد ہو۔ ابا کے ساتھ وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا، نہ جانے کیا کیا موضوعات ہوتے، کبھی زندگی کے تجربے، کبھی دین کی باتیں، کبھی دنیا کے بدلتے حالات۔ میں اکثر باورچی خانے سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی کہ ایک اجنبی اتنی جلدی ہمارے دلوں میں جگہ کیسے بنا سکتا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس کا میرے چھوٹے بہن بھائیوں پر خاص دھیان دینا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اسکول کے سبق سمجھاتا، ان کے سوالات کے جواب دیتا اور انہیں مختلف قصے کہانیاں سناتا۔ جب بھی وہ انہیں پڑھانے بیٹھتا میں دروازے کی اوٹ سے چھپ کر دیکھتی رہتی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا سحر تھا، جیسے ہر لفظ میں کوئی خاص طاقت ہو، جیسے اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سچائی کی روشنی ہو۔ میرے بہن بھائی اس کے دیوانے ہو چکے تھے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر جاتا، کسی پارک، کسی درس گاہ، کسی ایسی جگہ جہاں وہ علم حاصل کر سکیں، اچھے لوگوں سے مل سکیں۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ ایک اجنبی کے دل میں ہمارے لیے اتنا درد کیسے ہو سکتا تھا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دن کے وقت وہ بالکل غائب ہو جاتا۔ صبح کی اذان ہوتے ہی وہ گھر سے نکل جاتا اور پھر شام کو افطاری کے وقت ہی واپس آتا۔ یہ بات سب کو عجیب لگتی، لیکن کوئی اس سے سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ افطاری ہمارے ساتھ کرتا، ہمارے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم پورا دن کہاں رہتے ہو؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ وہ مسکرا دیا، وہی پراسرار مسکراہٹ جو مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ جہاں جانا ضروری ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے مزید سوال نہیں کیے، مگر میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ دن میں کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ یہ سوال مجھے راتوں کو جاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاید جلد ہی مجھے اس کا جواب مل بھی جاتا، مگر ابھی میں خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی تھی کہ یہ مسافر ہماری زندگی میں مزید کیا تبدیلیاں لانے والا ہے۔ ہم سب صحن میں بیٹھے تھے۔ گرمی کی شدت کچھ کم تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی چمک بکھیر رہا تھا۔ ہر دن کی طرح آج بھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، ابا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی پاس ہی کھیل رہے تھے اور میں چپ چاپ چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ لیکن پھر وہ الفاظ جو میری زندگی بدلنے والے تھے میرے کانوں میں پڑے۔ چچا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں شازیہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ چائے کا چمچ میرے ہاتھ سے گر گیا، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک سی گئی ہو۔ ابا بھی حیران رہ گئے، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری کا تاثر نہیں تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابا نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اسے برا نہیں سمجھتا، لیکن فیصلہ میری بیٹی کا ہے، میں اسے وقت دینا چاہوں گا۔ میری نظریں جھک گئیں۔ میں اب تک سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں اس بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ یہ شخص صرف 1 مہینے میں ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مثالی انسان تھا، دیندار، نیک، خوبصورت اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ہر حال میں موجود۔ اس کی موجودگی میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، اس کی باتوں میں روشنی تھی اور اس کا اخلاق ایسا تھا کہ ہر شخص اس سے متاثر ہو جاتا۔ لیکن میں اسے جانتی ہی کتنا تھی؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ دن میں کہاں غائب ہو جاتا تھا؟ وہ ہماری مدد کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، وہ واقعی انسان تھا یا کچھ اور؟ میرے اندر سوالوں کا طوفان مچ گیا تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میرے چہرے سے میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں کچھ بول نہ سکی، بس نظریں جھکا لیں۔ مجھے وقت چاہیے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس سے خود بات کروں گی، اس سے سب کچھ جاننے کی کوشش کروں گی، تبھی کوئی فیصلہ لوں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات میری زندگی کا سب سے بڑا راز مجھ پر کھلنے والا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں سکون تھا،
شاید اس لیے کہ میں نے ہمیشہ ایسے شخص کی دعا مانگی تھی جو دیندار ہو، نیک ہو، جو میری اور میرے گھر والوں کی عزت کرے اور جو مجھے دین کی راہ پر چلانے والا ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، 5 وقت کا نمازی، ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتا، نرم لہجہ، عزت دینے والا اور سب سے بڑھ کر میرے گھر والوں کا محافظ۔ ابا نے جب میری حامی سنی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ میری پیشانی چوم کر بولے، بیٹی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اللہ تمہاری زندگی میں برکت ڈالے۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی، گھر میں زیادہ سامان نہیں تھا، نہ کوئی بڑی تقریب، نہ کوئی خاص رسم و رواج، بس نکاح کی مجلس، چند قریبی رشتہ دار اور ابا کی نم آنکھیں۔ جب قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، میں نے ایک نظر ابا کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کی طرف جس نے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ میرے دل میں ایک اطمینان تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ میرے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول چکے تھے۔ اب سب بدل چکا تھا۔ میں ایک یتیم اور غریب لڑکی سے اب ایک عزت دار گھر کی بہو اور کسی کی شریک حیات بن چکی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہماری غربت کا مذاق اڑاتے تھے، جو ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اب نظریں جھکا کر گزرنے لگے تھے۔ اب میں تنہا نہیں تھی، اب میرے سر پر ایک مضبوط سایہ تھا۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا، میرا خیال رکھتا، میری عزت کرتا۔ ابا کی طبیعت بہتر ہونے لگی تھی، بہن بھائی خوش تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے نصیب بدل چکے ہوں۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا یا پھر ابھی کچھ اور انکشافات باقی تھے؟ 2 سال گزر چکے تھے۔ میں اب ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ میری زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ ایک خوبصورت گھر، ایک محبت کرنے والا شوہر اور سب سے بڑھ کر وہ تحفظ جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر کا بستر خالی تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہاں گیا رات کے اس پہر؟ پھر مجھے اوپر والی منزل سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ہمت کر کے اوپر آ گئی اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ وہاں کھڑا تھا مگر ویسا نہیں جیسا میں نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کا وجود ہوا میں ہلکا سا معلق تھا اور اس کے ارد گرد روشنیوں کا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دھیمی مگر کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی نظریں جھک گئیں جیسے وہ کسی جرم میں پکڑا گیا ہو۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بے بسی سے بولا، یہ میرا مقدر تھا، مجھے جنات کی دنیا میں بھیجا گیا تھا صرف تمہاری حفاظت کے لیے۔ میں نے تمہاری غربت، تمہاری تنہائی، تمہاری آزمائشیں دیکھی تھی، میں تمہارے لیے ہی دنیا میں آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ یہ سب میرے بابا جان کی مرضی تھی، وہی جنزادہ جس نے تمہاری زندگی بدلی تھی، جس نے تمہیں وہ سکے دیے تھے، وہ میرے والد تھے۔ انہوں نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ خود نہیں کیا، یہ سب قسمت کا لکھا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی میری زندگی؟ ایک یتیم، ایک بے بس لڑکی جو دنیا کے رحم و کرم پر تھی، اور کہاں پہنچی؟ ایک ایسی حقیقت کے دروازے پر جہاں میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جو ہر قدم پر میرے ساتھ تھا، جو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور اب وہ کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے قبول نہیں کرتی تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ لیکن کیا میں اسے کھو سکتی تھی؟ نہیں، وہی تو تھا جس نے میری زندگی بدلی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور اپنی محبت کو تسلیم کر لیا۔ تم میری زندگی ہو، میں تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گی۔ اس لمحے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے تھے، ایک ایسے رشتے میں جو تقدیر نے ہمارے لیے لکھا تھا۔ اب نہ مجھے دنیا کا خوف تھا نہ کسی اور کا، کیونکہ میرا محافظ، میرا شوہر ایک جنزادہ تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے میں ہمیشہ محفوظ رہوں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔